تجھے کہتے تھے نینوا تو ایسی پرزمی تھی پانی تلک نہ ملا، پابستہ گھر سید نے آ کر لٹا دیا، اکبر دیا، اصغر دیا، قاسم فدا کیا، حسین کے لہو سے تم سہراب ہو گئی، اب سب زمینوں سے زمین سردار ہو گئی۔ جو جانتا ہی نہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، پھر ایسے شخص کا جینے کا فائدہ کیا ہے؟ جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، اسے ہم جو پکارے تو پھر برا کیا ہے؟ صلوات پر محمد، صلی اللہ محمد علی محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، آج کی مجلس کا بنیادی حوالہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی شہادت کے حوالے سے آج کی یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اور جناب سیدہ کے اوپر جب گفتگو کی جاتی ہے تو فوراً ہی وہ حدیث اور وہ بیان ہمارے سامنے آتا ہے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ 9 تو ایسے نام ہیں کہ جو خاتون جنت کے پروردگار عالم کے خزانہ قدرت کے اندر محفوظ ہیں، اور جناب سیدہ کے ان ناموں کو جب پھر تشریح اور تفصیل اور بیان کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ظاہر ہے کہ سورہ فجر کی بہت مشہور آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی پلٹا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت تیری مشتاق ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کے اندر پروردگار نے 2 اوصاف بیان کیے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں جناب سیدہ کے ناموں میں شمار کیے جاتے ہیں، راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے۔ وہ پروردگار عالم کی رضا پر راضی ہے اور خدا ان سے راضی ہے۔ یہ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے،
مگر یقین جانیے کہ برادران عزیز اسے منطقی انجام تک پہنچانا اور عملی طور پر اس اسٹیٹس کو حاصل کرنا کہ جہاں پروردگار عالم راضیہ اور مرضیہ ہونے کی سند عطا کرے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور جناب سیدہ کے ناموں کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل مانی گئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں کہیں پر اہل بیت کا اوورال ذکر کیا اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی فردوں میں سے کسی فرد کا ذکر کسی خاص آیت کے اندر کیا گیا۔ مثلا اگر ہم آیے تطہیر کو دیکھیں تو بطور مجموعی پروردگار عالم نے اس میں آل محمد کا ذکر کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ارادہ پروردگار ہے کہ آل محمد اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کے رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آیہ مباہلہ کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اوورال پنجتن کا ذکر کیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، جسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے کر آتے ہیں، جسے تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے کر آؤ۔ ثم نبتہل پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور پھر اس کے بعد ہم جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت خدا سے طلب کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آیہ مباہلہ کا مصداق پنجتن ہے کہ پروردگار عالم کے اس حکم کی تکمیل کے لیے پیغمبر اکرم جب لے کر چلے ہیں تو اس شان سے لے کر چلے ہیں کہ امیر المومنین ساتھ میں تھے، جناب سیدہ ساتھ میں تھیں، امام حسن اور امام حسین ساتھ میں تھے، کہ جس کو دیکھنے کے بعد تفسیر زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف کے اندر زمخشری نے اس بات کو لکھا کہ ان چہروں کو دیکھنے کے بعد جو نصارہ نجران کے اسقف اعظم اور دوسرے افراد تھے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے نصارہ نجران ان سے مباہلہ مت کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور پہاڑوں کے جگہ چھوڑنے کی دعا مانگی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہیں گے۔ یہ ایسے چہرے ہیں، یہ ایسے نورانی چہرے ہیں، یہ ایسے مقبول افراد ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ ان آیتوں کا مصداق، یہ ان آیتوں کا شمار کچھ کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال پروردگار عالم نے اہل بیت کا اور آل محمد کا ذکر کیا۔ اسی میں آپ اس کو بھی شمار کریں گے سورہ دہر کی بہت مشہور آیت کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود خود پر ترجیح دیتے ہوئے ایثار کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اور پھر قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ جزا کے طلبگار ہیں نہ تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں۔ محمد وآل محمد بلند تر سلوات۔ اب یہیں پر اگر غور کریں برادران عزیز، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب ایک بہت پیارا نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ یہ تینوں کیا ایک ساتھ آئے تھے؟ یہ جملہ تو یہی ہے کہ ہم تم تینوں کو نہیں کھلاتے مگر اللہ کی محبت میں۔ انما نطعمکم، کم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، نطعمکم اس میں کم کی جو ضمیر ہے وہ جمع کی ہے، جمع حاضر کے لیے، یعنی تینوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، تو اب یہ تینوں جو الگ الگ دن آ رہے ہیں تو یہ ایک ساتھ تو آئے نہیں، اور جب ایک ساتھ آئے نہیں تو پھر اس کے بعد اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا، وہاں پر صرف یہ جملہ موجود ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دل میں نیت کی وہ پاکیزگی ہے جو خدا کو اتنی پسند آئے کہ لفظ بنا کر قرآن میں نازل کر دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ لا نرید منکم، ہم تم سے جزا کے طلبگار نہیں ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہی ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں، ہم تمہارا تھینک یو بھی نہیں چاہتے۔
دیکھیے برادران عزیز، آپ غور کیجئے کہ ایک طرف دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیت کو اتنا بلند کرے کہ جس کو وہ دے رہا ہے اس سے طلبگار نہ بنے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کتنی بیلنس ہے کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو کیا سکھایا گیا؟ اس کو یہ سکھایا گیا کہ جب تم پر احسان کیا جا رہا ہے تو اپنے محسن کو فراموش مت کرو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبگار نہ بنے، وہ شکریہ کا طلبگار بھی نہ ہو، وہ جزا کا طلبگار بھی نہ ہو، مگر جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو کیا سکھایا گیا؟ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ارے جس کو مخلوق کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے وہ خالق کا شکریہ کا خاک ادا کرے گا؟ کہ اس کی ذمہ داری اور ہے، ان کی ذمہ داری اور ہے، وہ اس بلندی کے اوپر ہوں کہ اپنے عمل کو انجام دیں للہیت کے جذبے کے ساتھ قربتاً اللہ، اور یہ اس منزل پر ہوں کہ جہاں قدر شناس بنے، احسان شناس بنے، جس نے احسان کیا ہے اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ یہیں پر ذرا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے اس جملے پر بھی توجہ کیجئے گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ کلمات کسار ہی میں ہے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں، کہ مولا یہ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس نیکی کے ادا کرنے سے دور نہ کر دے، کہ تم یہ کہو یہ تو تھینک لیس جاب ہے، جو عام طور پر سوشل ورک کے اندر ہوتا ہے کہ یہ کام بھی کیا، دن بھی لگایا، وقت بھی لگایا، پسینہ بھی بہایا، پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ کیا، اور اس کو اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ وہ شکریہ ادا کرے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ شکریہ ادا کرتا، مگر اگر وہ شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس نیکی کے کرنے سے دور نہ کر دے، اس لیے کہ کبھی تمہارا شکریہ وہ ادا کرتا ہے کہ جس کے لیے تم نے یہ کام نہ کیا ہو اور جس کا اسے کوئی فائدہ بھی نہ ہو، وہ خدا بھی تمہارا شکر گزار بن جاتا ہے۔ تو اگر تم خدا کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مخلوق تمہاری شکر گزار بنے نہ بنے، خالق تمہارا شکر گزار بن جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کچھ آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بطور مجموعی پروردگار عالم نے آل محمد کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، پنجتن کا ذکر کیا، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو ایک عجیب شان سے کسی خاص شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر سورہ کوثر کو نازل کیا، تو اب یہ سورہ کوثر کا ایک خاص تعلق بنتا ہے خاتون جنت کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ، کہ جہاں پر پروردگار عالم ایک عجیب انداز ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یہ زہرا کی صورت میں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیتے رہیے، انا شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی ابتر رہے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا، وہی بے اولاد رہے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، یہ پروردگار عالم کا اعلان جس موقع پر ہوا، اس موقع پر اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس وقت تو یہ ایک دعویٰ تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وقت گزرے، زمانہ آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا یا نہیں۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت قرآن مجید کے اندر جو موجود ہے یہ خود قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بن گئی کہ پروردگار عالم نے ایک اعلان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ دشمنوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد ابتر ہے، معاذ اللہ، کہ ان کا نام و نشان تو باقی نہیں رہے گا، بیٹا تو کوئی ہے نہیں، ایک بیٹی ہی تو ہے، اس بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ معاشرہ جاہلیت زدہ معاشرہ کہ جہاں پر بیٹی کو دفن کرنا غیرت کی نشانی مانی جاتی ہو، اس معاشرے کے اندر بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں پر پروردگار عالم اس طرح سے زجر و توبیخ کر رہا ہو، ڈانٹ رہا ہو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ
قتلت، کہ جب ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کو زندہ دفن کر دیا گیا، بأی ذنب قتلت، کہ تمہیں کس جرم کے اندر قتل کر دیا گیا. یعنی خدا گویا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں خود ان بچیوں کا مقدمہ میدان قیامت میں لڑوں گا، کہ ان دفن کرنے والے سنگدل ماں باپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ ان بچیوں کا کیا قصور تھا کہ تم نے انہیں حق حیات نہیں دیا، ان سے زندہ رہنے کا حق تم نے سلب کر لیا. کہ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کی پوری ایک منظر کشی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو یہ خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ کیا کرے. اس ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رہنے دے، یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور یا پھر اس کو زمین کے حوالے کر دے، مٹی کے حوالے کر دے، زندہ اس کو دفن کر دیا جائے. کیا جاہلیت زدہ معاشرہ کہ جہاں پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو نعمت پروردگار، رحمت پروردگار اپنے ہاتھوں سے انسان دفن کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے. بعض افراد نے کئی بیٹیاں زمین کے حوالے کر دی کہ ہم اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے. اب اس معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کے پیدا ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ دشمنوں کو کہنے کا موقع ملا کہ یہ عجیب خدا کا مقرب ہے، یہ عجیب خدا کا حبیب ہے. کہ اگر خدا کا محبوب ہوتا، خدا کا حبیب ہوتا تو خدا نے کم سے کم بیٹے تو دیے ہوتے اسے کہ اس کا نام تو باقی رہے. پھر تو ہمیں زحمت کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم کوئی فیوچر پلان کریں کہ مستقبل کے اندر کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کا دین ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے تو بیٹے ہیں. مگر نہیں، اس کی تو بیٹیاں ہیں. جب بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے ذریعے سے تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. بیٹے ہیں نہیں، لہٰذا یہ ابتر ہے. یہ پروردگار عالم کی قدرت کو گویا چیلنج کیا جا رہا ہے. اور پروردگار عالم اس جلال کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر. اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ میں سے وہ احباب جو حج یا عمرے پر گئے ہیں، پروردگار سب کو مدینہ اور مکہ کی زیارت بار بار نصیب کرے. تو وہ جانتے ہیں کہ منا کے میدان میں کسی زمانے میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی کہ جس کا نام تھا مسجد کوثر. وہ منا کی زیارتوں کے اندر اس کو شمار کیا جاتا تھا. ایک مسجد تھی مسجد نہر جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھی. ایک غار مرسلات تھا کہ جہاں پر سورہ مرسلات نازل ہوا. اور ایک مسجد تھی مسجد کوثر. آج بھی اگر آپ پرانی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں منا کی تفصیل میں آپ کو مسجد کوثر کا ذکر ملے گا. اس کا نام مسجد کوثر کیوں تھا کہ پیغمبر اکرم مکہ سے کچھ باہر افسردہ، غمگین، لوگوں کے طعنوں سے پریشان یہاں پر موجود تھے اور پروردگار عالم نے فرشتہ وحی کو بھیجا اور سورہ کوثر کے نزول کے ذریعے پیغمبر اکرم کے قلب کو تسکین فراہم کی کہ حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انا ہم نے، یقیناً ہم نے، آتینا آپ کو عطا کر دیا، کل کوثر عطا کر دیا. آپ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دیا. ہم نے زہرا کی صورت میں آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا. اور اعلان آخر میں یہ کہ انا شان اکا هو الابتر. یہ آپ کو ابتر کے تانے دیتے ہیں. یہ تانے دینے والے ابتر ہوں گے، آپ کی نسل قیامت تک جائے گی، آپ کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا. اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کو چیک کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ابتر، خدا نے کہہ دیا دشمن محمد ابتر. مگر اس کو چیک کرنے کے لیے وقت کا گزرنا ضروری ہے. زمانہ آگے بڑھے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو قرآن کا دعویٰ تھا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں. اور یقین جانیے برادران عزیز، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا. سب سے بڑھ کر خود امام رازی، فخر الدین رازی، وہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں. یعنی سورہ کوثر کے ذیل میں جہاں انہوں نے اپنے ملفوظات تحریر کیے ہیں
وہاں پر انہوں نے لکھا فانظر کم قتل من آل محمد، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنے ہیں جو آل محمد میں سے قتل کر دیے گئے. یعنی جب امام فخر الدین رازی، اچھا یہ امام فخر الدین رازی، ان کے بارے میں علماء کا خطبہ کا ایک جملہ ہے کہ امام فخر الدین رازی آل محمد کے فضائل سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوا کرتے تھے. جب کبھی کوئی ایسی آیت آ جاتی کہ جس میں آل محمد کے فضائل کا ذکر ہوتا تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا رخ پیش کرنے کی کوشش کرتے کہ ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جائے. تو یہاں پر امام فخر الدین رازی نے خود بے اختیار یہ جملہ لکھا کہ فانظر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کم قتل من آل محمد، کہ کتنے ہیں جو آل محمد میں سے قتل کر دیے گئے. رازی کی نگاہوں میں کربلا کا واقعہ ہے، کربلا کے شہداء ہیں. رازی کی نگاہوں میں بنو امیہ کے مظالم ہیں، بنو عباس کے مظالم ہیں. پھر اس کے بعد امام رازی یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو اور غور کرو کہ کم قتل من آل محمد، کتنے ہیں کہ جو آل محمد میں سے قتل کر دیے گئے. ثم العالم، اس کے بعد دنیا کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ دنیا آل محمد سے، سادات سے، زہرا کی نسل سے جگمگا رہی ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. اور انہوں نے نام بھی لیے کہ تمہیں نظر آئے گا کہ محمد باقر انہی میں سے ہیں، جعفر صادق انہی میں سے ہیں، علی رضا انہی میں سے ہیں، نفس زکیہ انہی میں سے ہیں. یعنی اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر اس دنیا میں، اس گلوب پر، فیس آف ارتھ پر سادات کا وجود نظر آ رہا ہے، یہ سادات کا وجود نہیں ہے. یہ رضوی اور نقوی اور عابدی سادات فقط نہیں ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ ذرا دیکھیے کہ سورہ کوثر کے اندر پروردگار عالم نے خاص جناب سیدہ کا حوالہ دے کر پیغمبر اکرم کے دل کے لیے ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک تسکین، ایک سکون کا اسے باعث قرار دیا کہ حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا. لیکن برادران عزیز ذرا سا غور فرمائیے کہ یہ جو پروردگار نے کہا کوثر، یہ عجیب بات ہے. خدا کا کسی کو کثیر کہہ دینا یہ مذاق نہیں ہے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پروردگار کی نظر سے دیکھیں تو خدا کسے کثیر کہتا ہے اور کسے قلیل کہتا ہے، خدا کسے زیادہ کہتا ہے اور کسے کم کہتا ہے. تو ہمارے سامنے قرآن میں ایک عجیب تجزیہ نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ کہا دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں پروردگار کی کہ تم اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وہ منعم ہے، وہ نعمت دینے والا ہے. اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں جو قابل شمار نہیں، کاؤنٹیبل نہیں ہیں. میدان عرفات میں حج کے دوران ایک عمل یہی کروایا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکاؤ اور یہ غور کرو کہ خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی، شمار کرو. تھوڑی دیر انسان شمار کرے، پھر اس کے بعد جملہ یہی تعلیم کیا گیا ہے کہ اے پروردگار گننے کی کوشش کرنے والے عاجز آ جائیں، تیری نعمتوں کو شمار کون کر سکتا ہے. انسان کیا کیا نعمتیں شمار کرے گا؟ ایمان کی دولت، وجود کی دولت، ماں باپ کی دولت، رزق، سالم ہونا، آنکھوں کا ہونا، سننے کی طاقت، اس دنیا کے اندر زمین کا فرش ہونا، آسمان کا چھت ہونا، آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے اگنے والا غلہ. انسان کن کن نعمتوں کو شمار کرے گا؟ دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے بھی اس پر بہت گفتگو کی ہے، بہت زیادہ. تو انسان نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نعمتیں قلیل ہیں یا کثیر ہیں؟ کثیر ہیں، کثرت کے ساتھ. اتنی نعمتیں کہ جسے انسان گننا چاہے گن نہ سکے. وہ کم تو نہیں ہوں گی، وہ تو کثیر ہوں گی. مگر آپ نگاہ قدرت سے دیکھیں، پروردگار عالم کی نظر سے دیکھیں تو پروردگار فرماتا ہے ہاں گننا چاہو گن نہیں سکتے، تمہارے اعتبار سے یہ کثیر ہیں، مگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل،
کہ دنیا کی یہ نعمتیں بہت تھوڑی ہیں، قلیل ہیں، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی نعمتیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، وہ خدا جس کی نظر میں وہ نعمتیں کہ جن کو گننے والے گننے سے عاجز ہیں، وہ خدا کی نظر میں قلیل ہے، وہ کثیر کتنا کثیر ہوگا جو بندوں کی نظر میں نہیں، خدا کی نظر میں خیر کثیر ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، محمد و آل محمد بلند تر سلوات۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شہزادی کی زندگی بہت مختصر ہے، اور پھر خدا کہتا ہے کوثر کہ ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا، اور یہیں سے ہمارے لیے وہ دوسری آیت واضح ہوتی ہے جو سورہ قدر، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تھوڑا ہونے کے بعد کثیر ہونا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور روایات کے اندر یہ جملہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو اس آیت کی ایک تعویل بیان کی، اور معصوم کو حق ہے کہ وہ بیان کرے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک ہوتا ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے قرآن کا باطن۔ جہاں تک قرآن کے ظاہر کا تعلق ہے وہ تو ہر ایک کے لیے قابل استفادہ ہے، جو خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ جو ظاہر ہے وہ خوشنما ہے، خوبصورت ہے، اپیلنگ ہے، چام ہے، اس کے اندر اس سے استفادہ عمومی ہے، لوگ آئیں اور اس سے استفادہ کریں۔ باطنہ عمیق، اور جو اس کا باطن ہے وہ بہت گہرا ہے، اس کے اندر عمق ہے، اس کے اندر ڈیپتھ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ کے سامنے ایک گاڑی لا کر کھڑی کی گئی، اس کا ظاہر تو آپ کے سامنے ہے اور خوشنما ہے، اس کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی اپیرنس آپ کے لیے واضح ہے، دروازے کے ہینڈل کہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے اس کا ظاہر، وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ مگر اس کا انجن کیسا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اس کے اندر کیا ڈیپتھ ہے وہ کون جانتا ہے؟ آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، تو دیوار کے ذریعے سے آپ اس کی اپیرنس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، مگر اس کے اندر کیا ہے؟ اینٹ ہے تو وہ کیسی ہے، اس کے اندر پلسٹر کیسا کیا گیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ کتنی وائرز ہیں کہ جو اس کے اندر کنسیلڈ ہیں وہ کون جانتا ہے؟ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے وہ تو سب کے لیے قابل استفادہ ہے، مگر جہاں تک اس کی ڈیپتھ کا تعلق ہے، گاڑی کا معاملہ ہے تو گاڑی کا میکینک جانتا ہے، انجینئر جانتا ہے، بنانے والا جانتا ہے۔ بلڈنگ کا معاملہ ہے تو معمار جانتا ہے، بلڈر جانتا ہے، کانٹریکٹر جانتا ہے، ٹھیکیدار جانتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ظاہری اعتبار سے سب کے لیے قابل استفادہ ہیں۔ یہ تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ انسان ظاہر سے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ قرآن کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، جو اس کا ظاہر ہے وہ قابل استفادہ ہے، لوگ اسے پڑھیں، اسے استفادہ کریں۔ قرآن کو کتاب مہجور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو باطن کی بات ہے، جو ڈیپتھ کی بات ہے، تو گاڑی کی گہرائی گاڑی کا ماہر جانے، دیوار کے اندر کیا گہرائی ہے وہ بنانے والا جانے، اور قرآن کی کیا گہرائی ہے وہ معلم قرآن آل محمد جانے، وہ اہل بیت جانے، وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا گہرائی ہے۔ اب جو اس کا ظاہر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، واضح ہے۔ معصوم نے اس کا ظاہر بھی ایکسپلین کیا کہ وہ شب قدر ماہ رمضان کے اندر وہ ایک رات کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ ایک رات ایک ہونے کے باوجود 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ مگر باطن اس کا کیا ہے؟ چھٹے امام کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کا ایک مصداق ہے فاطمہ زہرا۔ شب قدر لیلۃ القدر کا اس کا ایک مصداق ہے خود خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ، وہ اس کا مصداق ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مدظلہ العالی، جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر نمونہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جناب سیدہ پر،
بی بی پر انہوں نے ایک کتاب لکھی. وہ کتاب اویلیبل ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور بہت خوب کتاب ہے. اس کتاب کا مقدمہ جب وہ لکھنے بیٹھے تو انہوں نے لکھا بجائے مقدمہ, اور بجائے مقدمہ انہوں نے اسی آیت کو پیش کیا, سورہ قدر کی آیت, کہ یہ آیت جس کے بارے میں معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مصداق ہے خود خاتون جنت, کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کتنی مماثلت ہے لیلۃ القدر میں اور جناب سیدہ میں, کہ جس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعاً زہرا لیلۃ القدر کا ایک مصداق ہے, کہ پروردگار کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے, وما ادراک ما فاطمہ, تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے. کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ مت دیکھو کہ چند گھنٹوں کی رات ہے, ہم بتاتے ہیں کہ مختصر ہونے کے بعد 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ بالکل اسی طریقے سے جناب سیدہ زندگی مختصر ہے 18 برس, مگر یہ 18 برس کی مختصر زندگی منحوس زندگیاں ہزاروں کی تعداد میں آ جائے, اس ایک مختصر زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وما ادراک ما فاطمہ, تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے. خیر من الف شہر, 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہزاروں زندگیاں مل کر اس ایک زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ مختصر ہونے کے بعد بھی کوثر ہے, خیر کثیر ہے, پروردگار اسے کوثر قرار دیتا ہے. اور پھر ایک اور بات کہ لیلۃ القدر بھی پوشیدہ ہے اور فاطمہ زہرا بھی پوشیدہ ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں بھی 3 امکانات بہت زیادہ ہیں, کہ یا یہ 19ویں رات ہے ماہ رمضان کی, یا یہ 21ویں رات ہے, اور یا یہ 23ویں رات ہے. اور جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں بھی 3 ہی امکانات ہیں, یا جناب سیدہ اپنے حجرے میں دفن ہے, یا جناب سیدہ روضۃ من ریاض الجنہ میں کہیں دفن ہے, اور یا جناب سیدہ بقیع میں کہیں دفن ہے. اگر یہ اس کا ایک رخ ہے. اور مسلمانوں کے کردار کے اوپر ایک بھرپور تماچا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک بیٹی وفات پیغمبر کے موقع پر زندہ ہے, اور مسلمان تعین نہیں کر سکتے کہ اس بی بی کو کہاں پر دفن کیا گیا. یہ جناب سیدہ کا وہ سیاسی احتجاج کہ جس کے ذریعے سے ان ظالموں کو قیامت تک کے لیے رسوا بھی کر دیا اور ایکسپوز بھی کر دیا, کہ لوگ سوچیں کہ کیا وجہ تھی کہ فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی کہ ابو الحسن میرے جنازے میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی. دیکھیے برادران عزیز, ہم احتیاط کے ساتھ بات کریں گے, محتاط ہو کر گفتگو کریں گے, بالکل صحیح بات ہے, مگر عزیزان مجھے انصاف سے آپ بتائیے کہ کیا ہم اس شکستہ پہلو کو فراموش کر سکتے ہیں؟ ہم فاطمہ زہرا کے زخموں کو بھلا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے ہمارے لیے. ہم نہیں فراموش کر سکتے ان چیخوں کو جو جناب سیدہ کی بلند ہوئی. کیا کیفیت ہوگی عزیزان, آپ ذرا غور کریں اس بات پر. امیر المومنین جیسا صابر امام, مولا جیسا صابر امام. نہج البلاغہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں, پیار الانوار میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں, دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جب جناب سیدہ کو امیر المومنین دفن کر رہے تھے, تدفین کے موقع پر امیر المومنین جذبات غالب آ گئے, آواز بھرا گئی, اور امیر المومنین نے فاطمہ زہرا کو دفن کرنے کے بعد کہا, پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی زمین کو دیکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ زہرا کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ آسمان اچھا لگ رہا ہے, اب میری راتیں تڑپتے ہوئے بے چینی میں گزریں گی. فاطمہ زہرا کے بعد اب دنیا مجھے اچھی نہیں لگ رہی. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو علی اکبر کے لاشے پر آ کر حسین نے یہی جملہ کہا تھا, والد دنیا بعد عقل افا ہے, بیٹا علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کسی قسم کی کوئی جاذبیت باقی نہیں ہے, تیرے بعد دنیا پر خواہ. بالکل وہی انداز تفصیل کے ساتھ مولا کائنات نے یہ جملہ کہا کہ فاطمہ زہرا کے بعد نہ یہ زمین اچھی لگ رہی ہے نہ یہ آسمان اچھا لگ رہا ہے.
اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ گئی، اب آپ اپنی بیٹی سے سوال کریں، فافہ السوال واستخبر الحال، اب آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ امت نے کیا سلوک کیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا نگاہ تصور سے سوچئے کہ جب علی یہ کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اس عالم میں زہرا کو سینے سے لگا کر پوچھا ہوگا نا کہ اے فاطمہ زہرا مجھے تو بتاؤ بیٹی کیا گزر گئی، تو اب جناب سیدہ بتائیں تو کیا بتائیں؟ جناب سیدہ یہی کہیں گی بابا میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی آپ کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے آئے گا، ہمدردی کے دو بول بولے گا، بابا کوئی یہ کہے گا دلاسا دے گا جس طرح سے دلاسا دیا جاتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہم سے تعزیت قبول کرو، اگر کوئی کام ہو تو ہمیں بتانا۔ بابا میں انتظار کرتی رہ گئی، دروازہ وہی دروازہ تھا، گھر وہی گھر تھا، در وہی در تھا، اور بابا عجیب یہ معاملہ ہوا کہ تعزیت کرنے والا تو کوئی نہیں آیا، ہمدردی کے دو بول بولنے والا تو کوئی نہیں آیا، ہاں آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بابا کسی نے کہا اس وقت کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی زہرا موجود ہے، حسن اور حسین موجود ہے، تو کسی نے کہا وَإِن اگر ہیں تو ہوا کریں ان کے ساتھ آگ لگا دو، اور بابا اس پر اکتفا نہ کیا گیا، آگ لگائی گئی، دھواں بلند ہوا، اور جب دروازہ گر رہا تھا تو بابا آپ کی زہرا کہاں تھی، آپ کی فاطمہ کہاں تھی؟ بابا بس دروازہ گرتا جا رہا تھا، میں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے در و دیوار کے درمیان کھڑی تھی، سمٹتی جا رہی تھی، دروازہ گرا اور بابا میری کیا کیفیت ہوئی، میں فضہ کو آواز دینے لگی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے بابا مجھے فقط اتنا بتائیے کیا آپ کی تمام زحمتوں کے بعد میرے محسن کو اس دنیا میں آنے کی بھی اجازت نہ ملنا چاہیے تھی؟ کیا اسی طرح سے اجر رسالت ادا کیا جاتا ہے؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے پروردگار جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ اسرار حسین زہری صاحب کو اور دیگر بیماروں کو جناب سیدہ کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام، مراج اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔